عثمان دوئم 1618 عیسوی سے لے کر اپنی وفات تک خلافت عثمانیہ کی بھاگ دوڑ سنبھالنے والا سلطان تھا۔ وہ 3 نومبر 1604 عیسوی کو توپ کاپی محل استنبول ترکی میں پیدا ہوئے اور 20 مئی 1622 عیسوی کو انہوں نے وفات پائی۔ انہوں نے 1607 عیسوی میں پیدا ہونے والی عائشہ خاتون سے شادی کی۔ وہ سلطان احمد اول کا بیٹا تھا اور ان کی والدہ سلطان ماہر فیروز سلطان تھی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تلوار حق یوٹیوب چینل اور میں آپ کے ساتھ رو عمران۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل تلوار حق کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ عثمان دوئم کی والدہ نے عثمان کی تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دی تھی۔ اس کے نتیجہ میں عثمان ثانی ایک مشہور شاعر بن گئے تھے اور عربی، فارسی، یونانی، لاطینی سمیت بہت سی زبانوں میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ عثمان کی پیدائش اپنے والد احمد اول کے تخت نشین ہونے کے 11 ماہ بعد ہوئی تھی۔ غیر ملکی مبصرین کے مطابق وہ عثمانی شہزادوں میں سے ایک سب سے زیادہ مہذب شہزادہ تھا۔ عثمان ثانی اپنے چچا مصطفیٰ اول کے خلاف بغاوت کے نتیجے میں 14 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ اپنی جوانی کے باوجود عثمان دوئم نے جلد ہی اپنے آپ کو ایک حاکم کی حیثیت سے پیش کرنے کی کوشش کی اور فارس کے ساتھ صلح نامے پر دستخط کر کے سلطنت کی مشرقی سرحد کو حاصل کرنے کے بعد اس نے مولڈوین میگنیٹ جنگوں کے دوران پولینڈ پر عثمانی حملے کی ذاتی طور پر قیادت کی۔ عثمان دوئم کو جس بنیادی اور غیر معمولی کمزوری کا سامنا کرنا پڑا وہ حرم میں خواتین کی طاقت کی بنیاد کی واضح عدم موجودگی تھی۔ 1620 عیسوی سے عثمان کی موت تک وہ پرانے محل میں مصطفیٰ اول کی والدہ کی مخالفت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اگرچہ اس کے پاس ایک وفادار چیف سیاہ فام خواجہ سرا تھا، لیکن اس کی عدم موجودگی کی تلافی نہیں کر سکا۔ اس دور کی سیاست میں ایک کامیابی کا مجموعہ تھا۔ 1620 عیسوی کے موسم خزاں میں بیلربی سکندر پاشا نے ٹرانسلوینیائی شہزادہ بیتلن غبار کے استنبول بھیجے گئے خفیہ خط پر قبضہ کر کے پولینڈ بھیج دیا اور عثمان بھی اپنے آس پاس کے لوگوں کا تجربہ کار بن گیا۔ اس نے پولینڈ کی مہم پر گامزن ہونے کا فیصلہ کیا۔ پولش مہم کے سلسلے میں جاری تیاریوں سے نہ تو سردی ہو سکتی ہے اور نہ قحط اور نہ ہی برطانوی سفیر جان آئر عثمان کو روک سکتا ہے۔ پولینڈ کے بادشاہ سگسٹمنٹ کے سفیر کو شدید سردی کے باوجود استنبول لایا گیا، جہاں ینیچری اور فوج اپنی شرائط سے قطع نظر مہم چلانے پر راضی نہیں تھی۔ 12 جنوری 1621 کو شہزادے محمد قتل کے 11 یوم بعد استنبول میں شدید برف باری شروع ہو گئی۔ بوسٹن زادے یحییٰ افندی جو اس سردی سے گزر رہے تھے، ان میں سے ایک بتاتے ہیں کہ گولڈن ہارن اور باسفورس جنوری سے فروری کے آخر میں برف سے ڈھکے ہوئے تھے۔ ینیچری اثر رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے عثمان دوئم نے اپنے تخت کے خلاف سازشوں کے لیے جمع ہونے والے مقامات کو بند کر دیا اور اناتولیائی لوگوں پر مشتمل ایک نئی اور زیادہ وفادار فوج بنانے کا ارادہ کیا۔ اس کا نتیجہ ینیچری کی طرف سے ایک بغاوت تھی جس نے فوری طور پر استنبول کے یدی کول قلعہ میں نوجوان سلطان کو قید کر دیا، جہاں عثمان دوئم کو گلا دبا کر قتل کیا گیا۔ عثمان کی موت کے بعد اس کا کان منقطع کر دیا گیا، جو اس کی موت کی تصدیق تھی کہ حلیمہ سلطان اور سلطان مصطفیٰ اول کو اب اپنے بھتیجے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ عثمانی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا جب کسی سلطان کو ینیچری نے پھانسی دی۔ یہ تباہی عثمانی تاریخ کا سب سے زیادہ زیر بحث موضوع ہے۔ ترکی کی ٹیلی ویژن سیریز کوسم سلطان جو اردو 1 پر نشر کی گئی، اس میں عثمان ثانی کو اداکار تانر ایلمز نے پیش کیا تھا۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں دیجیے گا اجازت، ملیں گے ایک اور نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔